برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد نور الله الأكبر وعلى آله المصابيح الغرر وأصحابه السرج الزهر، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله العلي العظيم. ایک بار نہایت احترام کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ عقیدت بارگاہ رسالت میں پیش کرنے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. حضرت مولانا مفتی شہزاد صاحب نے تو مختصر متن متین کی شکل میں وہ تقریر کی جسے ہم آج حاصل عرس کہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی اور جو کچھ کثر تھی وہ حضرت غیاث ملت نے وہ پوری کر دی. سبحان اللہ. اب سونے پر سہاگا ہو گیا. میں اس وقت صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رفیقان گرامی، عزیزان ملت، ایک دو سال پہلے میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں اپنے امام کا غلام ہوں. سبحان اللہ. اور میں اب یہ بھی کہہ رہا ہوں، نہ میں محدث کبیر ہوں، نہ ممتاز الفقہاء ہوں، نہ استاد الاساتذہ یا سلطان الاساتذہ. میں جو ہوں تو صرف اور صرف امام احمد رضا کا غلام ہے. سبحان اللہ. یہی میرا نام بھی ہے اور یہی میرا کام بھی ہے اور یہی میری یہ ذریعہ فیضان ہے. پھر میں سوال کرتا ہوں کہ جناب والا جب گالی دینے کا وقت تھا تو یہ فقیر ضیاء المصطفیٰ آپ کو یاد آیا، اور جب اتحاد ملت کا معاملہ آیا تو دودھ کی مکھی کی طرح پھینک دیا. کیا اس سے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں احمد رضا کے غلاموں کی قیمت نہیں ہے، بلکہ آپ ایک سیاسی چال بن رہے ہیں. بس یہی میں کروں گا. آپ کو اگر فیصلے کرانے تھے تو کیوں نہیں خالص الاعتقاد اپنے سامنے رکھا؟ کیوں نہیں توحید ایمان اپنے سامنے رکھا؟ کیوں نہیں الموت الاحمر کو سامنے رکھا؟ تب سمجھ میں آتا کہ آپ اہل سنت کا اتحاد چاہتے ہیں کہ ہر طرح کا سیاسی اتحاد چاہتے ہیں. تب سمجھ میں آتا. الحمدللہ ہم غلامان کرم بارگاہ اعلیٰ حضرت
بے شک سبحان اللہ. ان ساری چالوں کو خوب سمجھتے ہیں. ہم نے آپ کے آداب کا خطبہ تو پڑھ دیا، مگر کس لیے پڑھا؟ آپ کا ایک رشتہ امام احمد رضا کی بارگاہ سے جڑا ہوا. خدا کی قسم اس رشتے کو آپ نے داغدار کر دیا. اس لیے آپ کے اوپر لازم ہے کہ یہ سب غفلے بازیاں چھوڑیے اور صحیح راستہ اختیار کیجیے. مجھے آپ گالی کے کوئی فرق نہیں کرتا، مگر مسلک اعلیٰ حضرت پر آنچ آئے تو یہ ضیاء المصطفیٰ کے لیے موت کی طرح سے ایک پیغام ہوتا ہے. اس لیے میں صاف صاف یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو کچھ آپ لوگوں نے فیصلے کیے، کیا فیصلے کرنے والے اس فیصلے کے اہل تھے؟ کیا مطلب ہوا؟ یعنی جو انہوں نے فیصلے پر دستخط کیے، کیا ان لوگوں کی میں اس پورے فیصلے سے تو متفق نہیں، مگر میں کہہ رہا ہوں اتنا کہ جو آپ نے لکھا، کیا دل سے لکھا یا باہر؟ کیوں کہ میں نے اس میں دیکھا کہ ایسے لوگ بھی تھے جو وادیوں کے اسٹیج پر بھی چڑھتے، جو بندیوں کے ہاں مہمانی کرتے اور ان سے بھی اپنا رشتہ جوڑے رکھتے. ہم نے دیکھا کہ امیر معاویہ کی شان میں سب کتنا حضرت امیر معاویہ، سبحان اللہ، کیا مرتبہ ہے ان کا. ایک کمبخت کو جس کی آنکھ میں روشنی ہے، کو یہ سمجھ میں آیا کہ نہ یہ جنگ بدر میں تھے، نہ جنگ احد میں تھے، نہ یہ تھے نہ وہ، کچھ نہیں معلوم. سبحان اللہ. کوئی ثبوت ہے کہ بیعت رضوان میں وہ نہیں تھے؟ اگر ہے ثبوت تو لاؤ. بیعت رضوان والوں کی کیا شان، مگر سنو اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں اس وقت اس سے اعلیٰ حضرت کو داغدار کرنے والے ایک ریگولیشن سے متفق نہیں ہوں. قبول کرنے سے پہلے یہ کہتے کہ ہمارے یہاں سے اسی مفتی کو بلانا پڑے گا، وہ باریکیاں سمجھتا ہے، وہ ایسا محقق ہے کہ 3 طلاقوں کی بھی تعدیل کر دیتا ہے، ایسا محقق ہے، اس لیے اس کو بھی بلانا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت کرے. آمین. سنو، امام احمد رضا قدس سرہ العزیز بارگاہ ہے، یہاں پر عقل و ہوش کے ساتھ آیا جائے اور دین کے کاموں میں ہر دیہ و مہ کو ہاتھ ڈالنے کا اختیار ہے. میں خود اپنے آپ کو نئے اور مشکل مسائل میں ہاتھ ڈالنے سے بہت پہلے
اپنے شاگردوں سے بھی اور اپنے معاصروں سے بھی مشورہ کیا کرتا ہوں، اور آپ سبحان اللہ اتنا علم، اتنا خزانہ علم آپ کے پاس ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو درس نظامیہ کی رسمی قسم کی بھی کوئی شہادت یعنی سند حاصل ہے۔ تو اب اتنی گہرائی میں اترنے اور اتنے سنگین معاملے میں ہاتھ ڈالنے کا کیسے عزم مسمع آپ نے کیا؟ سن لو، بخاری، مسلم، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، بیہقی وغیرہ میں یہ حدیث ہے۔ حضرت مولانا شہزاد عالم صاحب نے تو صرف اپنے میرے لیے یہ چھوڑ دیا تھا کہ صرف ابن ماجہ کا نام لیا، مگر بخاری شریف کتاب العلم میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، اور ابن ماجہ میں بھی ہے، بیہقی میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابوں میں ارشاد ہے لا یزال طائفۃ من امتی قائمین علی امر اللہ، ایک روایت قائمین علی الحق، دوسری روایت۔ اب دونوں روایتوں کا معنی ایک ہے، لا یضرهم من خالف۔ اب اس حدیث کا ترجمہ میں لغت کی روشنی میں نہیں، اپنے علماء کرام کی تشریح کی، جو بڑے بڑے بزرگ بخاری کے شارح اور نسائی کے شارح گزرے ہیں، ان کی تقریر سے میں بتانا چاہتا ہوں۔ قائمین علی امر اللہ، قائمین علی الحق، فرماتے ہیں یہ علی قائمین کے لیے متعدی بنانے کا ذریعہ ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ حق کو قائم رکھیں گے اور مخالفین ان کے راستے میں کانٹے بچھائیں گے، روئے ڈالیں گے، لا یضرهم من خالف، ان کو کوئی بھی ضرر نہ پہنچا سکے۔ کیا میرے امام سیدنا اعلی حضرت نے اس کی تفسیر عملی طور پر پیش نہیں کر دی؟ اس کتاب، یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی، کیا اس حدیث کو اعلی حضرت نے نہیں کیا؟ حق کو ایسا قائم کیا ہے کہ خدا کی قسم آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اعلی حضرت نے رد وہابیہ کے علاوہ کیا کیا، میں کہتا ہوں یہ کیا کہ اگر وہ انہوں نے نہ کیا ہوتا تو تو بھی دیوبندی ہوتا، تیرا باپ بھی دیوبندی ہوتا، تیرے سارے خاندان دیوبندی ہوتے۔ اعلی حضرت نے ہندوستان میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ کیا۔ لا یضرهم من خالف، سمجھ گئے؟ یہی وجہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی بڑے بڑے علماء نے آپ کو مجدد بھی کہا، آپ کو سبحان اللہ یہ بھی کہا کہ آیت من آیات رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مضبوط ترین دلیلوں میں ایک دلیل احمد رضا، سبحان اللہ، آیت من آیات رب العالمین۔ یہ بھی فرمایا معجزۃ من معجزات سید المرسلین، رسول پاک سید المرسلین، شفیع المذنبین، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تو حیات جاودانی ہے،
اپنے زمانے میں تو کھلے ہوئے معجزات کفار کو بھی دکھاتے، مگر اس زمانے میں معجزات کبھی کبھی کسی شخصیت کے روپ میں ظاہر کرتے، تو فرماتے ہیں حرمین طیبین کے فقہا کہ معجزات من معجزات سید المرسلین، آقا کائنات سید الرسل امام الانبیاء علیہ السلام کے معجزات میں اس زمانے کا ایک معجزہ کون ہے؟ امام احمد رضا کی شخصیت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ معجزہ ہے، اس لیے نہ کوئی ان کا علم ناپ سکا، نہ کوئی ان کی خدمت کو تول سکا، نہ کوئی ان کے تقویٰ کا تقویٰ کا جواب لا سکا، اور نہ ان کے تاکید بیان تھا کوئی ان کو مٹا نہ سکا۔ چنانچہ دیوبند سے آپ کے زمانے اقدس میں 2 طالب علم آئے، سہارنپور کے دارالعلوم میں خلیل احمد امبیٹی، رشید احمد گنگوہی وغیرہ سے وہ پڑھا کر آئے۔ لوگوں نے کہا، پوچھا کہاں سے آئے ہو اس منظر اسلام میں پڑھنے؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ ہم لوگ سہارنپور سے آئے۔ سہارنپور سے؟ وہاں تو ایک مدرسہ تھا کہ وہیں سے پڑھ کے آئے، وہیں سے پڑھ کے آئے، وہاں سے پڑھ کے آئے۔ تو تمہیں وہاں کے لوگوں نے نہیں بتایا کہ یہ بریلی کے امام احمد رضا یہ بدعت پھیلاتے؟ کہا کہ سب بتایا ان لوگوں نے، بڑی بڑی برائیاں کی، مگر سب برائیاں کرنے کے بعد ایک لفظ اخیر میں بول دیتے، قلم کا وہ دھنی ہے کہ کوئی اس کی تحریر پر قلم نہیں چلا سکتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کیا مطلب ہوا؟ جو انہوں نے فتوی تکفیر صادر فرمایا ہے اس پر بھی کوئی قلم نہیں چلائے گا، جو اس پر بھی چل جائے گا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی کرم خاص سے نوازے۔ آمین۔ وقت میں نے زیادہ لے لیا، 6 منٹ زیادہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے درگزر فرمائے، سرکار اعلیٰ حضرت اپنے کل شریف میں اس 6 منٹ کو بھی شامل کر لیں تو ضیاء المصطفیٰ کی قسمت بیدار ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان